أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي. ربنا اغفر لي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹرو ون نیوز اور آر کے ایس پروڈکشن کی اشتراک سے پیش کی جانے والی سحری ٹرانسمیشن نور سحر کی ایک اور نشست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 15واں روزہ ہم الحمدللہ اختیار کرنے جا رہے ہیں. عشرہ مغفرت کا 5واں روزہ. اور ناظرین، آج کے دن کو نسبت ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آج آپ کا یوم پیدائش ہے اور ہم ان کی بارگاہ میں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کریں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن یعنی کہ اپنا بیٹا کہہ کر پکارا. اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت امام حسن کی طرف اشارہ کر کے کہ یا اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں تو تو بھی ان سے محبت کر، اور ان سے بھی جو ان سے محبت کریں. سبحان اللہ. یعنی کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا اسے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی. تو ذیشان بھی میرے ساتھ یہاں میزبانی کے فرائض کے لیے موجود ہوتے ہیں. میں ذیشان کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام فائزہ، آپ کو بھی السلام علیکم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے السلام علیکم. آج 15واں روزہ یعنی مغفرت کے عشرے کا بھی آدھا حصہ گزر چکا ہے. یعنی رمضان گزرتا چلا جا رہا ہے اور گھڑیاں کم ہیں. شاید پتہ نہیں کل روزہ نصیب ہو یا نہ ہو، اگلا پل نصیب ہو یا نہ ہو. تو آپ بھی ٹائم موجود ہے. سجدہ ریز ہوئی اپنی پیشانی کو اللہ کے آگے سجدہ ریز کیجئے اور مانگ لیجئے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں. تمام جائز حاجات کا رمضان کریم میں مانگی ہوئی ہر وہ دعا جو کہ جائز ہو اور کسی کی حق تلفی نہ کرتی ہو یا کسی کے لیے برائی نہ دیتی ہو، وہ ہر دعا قبول ہوتی ہے. وقت تعین خدا کرتا ہے کہ وہ ابھی قبول ہونی ہے یا اس کا اثر تھوڑی دیر بعد ہوگا تو آپ کو بہتر فائدہ ہوگا، کیونکہ بہترین فیصلہ کرنے والا وہ رب ہے جو کہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور بالکل اسی کے ساتھ قاری محمد زبیر صاحب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں پروگرام کا آغاز کیا جو روز آغاز کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہم فائزہ کی طرف چلیں گے. جی فائزہ. جی، آج مہمانان گرامی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، سب سے پہلے شہزاد عالم راجپوت صاحب، وائس پریزیڈنٹ زرگران ویلفیئر. السلام علیکم. السلام علیکم. خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے ساتھ تشریف فرمائے شکیل احمد چوڑی والے، وائس
وائس چیئرمین زرگران ویلفیئر۔ السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہیں سمیہ باریکھا، السلام علیکم، آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ملک پاکستان کی ایک خوبصورت آواز جنہیں آپ مختلف چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں، وسیم عباسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سے گزارش کروں گی کہ کلام جو ہے وہ محفل میں شامل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی یاسین کبھی طٰہٰ کبھی واللیل کہا، کبھی یاسین کبھی یاسین کبھی طٰہٰ کبھی واللیل کہا، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی، ان کو مختاری بنایا ہے میرے مولا نے، ان کو مختاری بنایا ہے میرے مولا نے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی، جس کو حسن ہوگی، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، میں تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام اپنے مخصوص انداز میں پیش کیا، جزاک اللہ۔ اور یہاں سمیہ باریکھا صاحبہ موجود ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہوں گی۔ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کب کیا اور کیسے کیا، اور ہائیجین فیکٹر کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم آپ سب کو۔
ہائیجین فیکٹر کا ہم نے 2013 کے اندر اس کا ہم نے شروعات لی تھی. بیسکلی یہ ہائیجین فیکٹر ہے کہ ہم اس میں جتنے بھی یہ ہاؤس کیپنگ آئٹمز ہوتے ہیں وہ سارے ہم مینوفیکچر کرتے ہیں, اور اس میں میرے ساتھ ہمارے پارٹنر ہوتے ہیں جو کہ خوش قسمتی سے میرے ٹیچر بھی رہ چکے ہیں میرے کریئر کے آغاز میں. تو میں نے اپنے کریئر کا آغاز 2017 میں لیا تھا جب میں بیچلرز کر رہی تھی, BBA کر رہی تھی اقرا یونیورسٹی سے. اور وہاں سے میں نے آغاز لیا. پہلے میں نے ریئل اسٹیٹ کا بزنس کیا, اس کے بعد پھر دیگر کام کیے, کافی سارے کام کیے, اور اس میں مجھے کافی اونچ نیچ بھی, آپ کو پتہ ہے جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو آپ کو ناکامی بھی دیکھنی پڑتی ہے, اس میں بہت سے اور مسائل بھی دیکھنے پڑتے ہیں. تو یہاں سے آغاز لیتے لیتے اس کے بعد پھر میری ملاقات اپنے ایک سن 2020 میں اپنے ٹیچر سے ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ساتھ مل کے ایک بزنس کو سٹارٹ کریں, اور ساتھ مل کے کام کرنے میں بے شک برکت بھی ہوتی ہے بہت. تو یہاں سے میں نے اپنے کریئر کا آغاز لیا, اور الحمدللہ اب ہم لوگ آل اوور دا پاکستان 40+ کلائنٹس کو اس وقت سرو کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, زبردست. اور اس کے علاوہ NGO جو آپ نے بتائی پیشنٹ پروٹیکشن سوسائٹی, وہ کیا ہے اور وہ کیا کام کری؟ NGO, میں اس NGO کی وائس پریزیڈنٹ ہوں, اور یہ NGO تقریباً 25 سال سے کراچی میں اور کراچی سمیت دیگر شہروں میں بھی کام کر رہی ہے. پیشنٹ پروٹیکشن سوسائٹی ہیلتھ, چاہے وہ ہیلتھ ہو, چاہے وہ ایجوکیشنل سیکٹر ہو, چاہے وہ کوئی ٹریننگ پروگرام ہو, کوئی اویئرنیس پروگرام ہو, وہ پیشنٹ پروٹیکشن سوسائٹی ہمیشہ ان چیزوں میں آگے رہی ہے. ہم CSR کے اوپر, چاہے جیسے ابھی ہم نے حال ہی میں بیسک فائر سیفٹی کے اوپر کام کیا, جیسے آگ لگنے کے واقعات بہت ہو رہے ہیں, اس میں اسٹوڈنٹس کو کالج یونیورسٹیز میں جا کے ہم نے ٹریننگ پروگرامز کروائے. اسی طرح ہم نے میڈیکل کیمپس کروائے, ماہانہ بیسس پہ ہمارے دیگر علاقوں میں جہاں پہ لوگوں کو رسائی نہیں ہے, بہت غریب طبقہ ہے, ان کے لیے ہم میڈیکل کیمپس بناتے. تو اس طریقے سے پیشنٹ پروٹیکشن سوسائٹی 25 سال سے ماشاءاللہ کام کر رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ بریک کا کہا جا رہا ہے. وسیم عباسی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ قیمتی وقت میں سے آپ وقت نکال کر اتنی خوبصورت نعت ہمیں سنائیں, اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ سے ملواتا رہے تاکہ ہم فیضیاب ہوتے رہیں انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. پاکستان بھر میں دیکھی جانے والی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات, تمام خلیجی ریاستیں, مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ اور وہاں سے بھی آگے تمام یورپین ممالک, بالخصوص برطانیہ, اٹلی, فرانس, جرمنی اور سویڈن, اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ, ساؤتھ افریقہ, اور جہاں جہاں میٹرو ون کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے وہاں تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت, ادب اور خلوص دل کے ساتھ فیضان لیاقت حسین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز, اور میں ہوں آپ کا میزبان فیضان لیاقت حسین. ناظرین محترم, آج حضرت امام حسن کی ولادت کا دن ہے. حضرت امام حسن جو رسول اللہ کے آنکھوں کے نور, صحابہ کرام کے دلوں کے سرور, سردار نوجوانان جنت, شہ سوار دوشہ رسول, حیدر کرار کے لگتے جگر, فاطمہ کی نور نظر, استقامت کے جبل احد, استقلال کے نیر رتابہ. حسن تو وہ ہیں جن کا نام آسمانوں سے عطا کیا گیا. حسن تو وہ ہیں جن کے کان میں اذان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. حسن تو وہ ہیں جن کے عقیقے کے لیے 2 دمبے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے. ناظرین محترم, میں کیا بتاؤں کہ حسن کیا ہیں, کہ تاریخ ختم ہو جائے گی, قلم کی سیاہی ختم ہو جائے گی, لیکن حضرت امام حسن کی تعریف اور شان کبھی ختم نہیں ہوگی. ناظرین محترم, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں شہزاد عالم راجپوت کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. ان سے میرا سوال ہے کہ آپ کا نام راجپوت بریکنگ نیوز کس نے رکھا؟ جی وعلیکم السلام. یہ جو آل پاکستان جویلرز ہیں انہوں نے یہ میرا نام رکھا ہے. تقریباً 20 سال ہو گئے. ہوتا کیا تھا کہ سناروں کی دکان پر
بہت زیادہ وارداتیں ہوتی تھی جی جی تو اس میں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس دکان پہ واردات ہو گئی یا چوری ہو گئی ہے. اس نے پیچھے مارکیٹ میں جا کے وہ سیل آؤٹ کر دیا. ظاہر ہے سونار کے ہاں سے جب سونا چوری ہوگا سونار ہی خریدے گا نا, سبزی والا تو نہیں خریدے گا. بالکل بالکل. پھر ہمارے ذہن میں ایک پروگرام آیا کہ ہم جب واٹس ایپ آیا کہ ہمیں ایک ایسا کام کرنا چاہیے آگاہی مہم, تو ہم نے پہلے ایک گروپ بنایا اور آج ہمارے 75 گروپ چل رہے ہیں پورے دنیا میں, پورے پاکستان کی کونے میں. اگر کوئی قسم کی عورت یا مرد سونار کو نقصان پہنچاتا ہے یا نقلی سونا بیچتا ہے تو وہ سب سے پہلے ہمارے پاس CCTV کی فوٹیج بھیج دیتا ہے. ہم اس کو راجپوت بریکنگ نیوز کے نام سے, جو ہمارے صرف سوناروں کے ایڈ ہیں جی جی اس میں, تو وہ جو ہے نا ہم فوراً 1 منٹ کے اندر اندر نشر کر دیتے ہیں. ہوتا کیا پھر ہر دکاندار فوراً دیکھتا ہے کہ کچھ کیس ہو گیا سونار کے ساتھ, وہ فوراً اپڈیٹ ہو جاتا ہے. اور اسی اسنا میں میرا خیال ہے کہ 95% چور پکڑے بھی گئے. جیسے انہوں نے چوری کرا اس مارکیٹ سے, دوسری مارکیٹ میں سیل آؤٹ کر رہے تھے, تو اس نے دیکھا بھئی یہ تو حاج صاحب کی جو ہے نا ویڈیو آئی ہے. انہوں نے فوراً یونین سے رابطہ کرا, ان کو بٹھایا جو بیچنے کے لیے لے کر آئے. پھر انہوں نے جو بھی فارمیٹی ہوتی ہے کرتے ہیں, مال جن کا گیا ہوا ہوتا ہے ان کو بلا کے یونین میں مال برآمد کروا دیتے ہیں. زبردست زبردست. آپ کو بتاتا کون ہے آ کر ہاں کہ یہ ہو رہا ہے وہاں؟ بات ہی سمجھے. اب میں نے آپ کو بولا نا 75 گروپ ہے میرے, جی جی. ہر گروپ کے اندر تقریباً 1000 افراد ایڈ ہیں. اچھا جی اچھا, جس کے ہاں بھی ہوتا ہے نا تو انہیں پتا ہے کہ اس وقت پاکستان اور دنیا کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے راجپوت بریکنگ نیوز. جی جی. سب سے پہلے لمحوں میں میرے پاس آ جاتی ہے. میری ایک ٹیم ہے, میری سیکریٹری میں پورا ایک ورک بنا ہوا ہے. تو سب سے پہلے آتے ہی ہم لوگ نے ٹائپنگ کرا, اس کی تصویر لی, تصویر لینے کے بعد ہم نے فوراً ٹیلی کاسٹ کر دیا اس کو. تو ہر جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سب سمجھ لیتے ہیں یہ تصویر ہے, یہ جو ہے انہوں نے واردات کری ہے, یا سونار کے ہاں واردات ہوئی ہے, یا ڈاکو آئے ہیں. تو ڈاکو ماسک بھی لگاتے ہیں. بالکل. اچھا اس میں یہ کہ بہت سے پکڑے بھی گئے, کیونکہ جب وائرل ہو گئی اس کی تصویر تو کہیں نہ کہیں پاکستان کے کسی کونے میں تو رہتا ہے. ہوگا بالکل. اچھا اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک یہ لگایا کہ آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے لوگ ماسک, لیکن آج کل جتنے ماسک لگا کر آ رہے ہیں نا, یا تو ڈاکو آ رہے ہیں یا وہ عورتیں آ رہی ہیں جو سونار کی دکان پہ چوری کرنے کی غرض سے, کیونکہ ان کو پتہ ہے بھئی کیمرے لگے ہوئے ہیں تو کیسے چھپائیں گے وہ اپنے آپ کو. بالکل بالکل. تو وہ ماسک جب وہ ماسک لگا کر آتے تو ہمارے سونار پورے پاکستان کے وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارے ساتھ فلم کرنے کے لیے آ رہا ہے. زبردست. صحیح, تو بڑا نیکی کا کام ہے, بڑا نیکی بھی کما رہے ہیں. فائزہ دوسری چیز یہ کہ ماسک کو بھی غلط وے میں یوز کرنا شروع, پہلے تو پروٹیکٹیو تھا کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے یا چھینکیں آ رہی ہیں تو آپ دوسرے کو نہ لگے, تو وہ ماسک پہننا بھی مصیبت ہو گئی ہے. ہو گیا نا. تو خریدار کے لیے بھی مسئلہ ہو جائے گا. اس کے بعد کیا ہوا, ہمارے جو جویلرز ہیں, جب کوئی ماسک والا آ جاتا ہے نا, ظاہر CCTV جو ہے وہ تو ریکارڈ کر رہا ہے نا, وہ آپ کے نقصان کو تو نہیں بتلائے گا. پھر ہم لوگوں نے کہا کہ جب ایک کسٹمر کو کوئی شخص ڈیل کر رہا ہے تو دوسرا ایک آدمی صرف نظر رکھے اس کے اوپر. بالکل بالکل. اچھا ہمارے ساتھ جو موجود ہیں اس پروگرام کے جو ہوسٹ ہیں وہ فائزہ بھی ہیں, تو کچھ سوالات آپ ان سے کریں ڈائریکٹلی. تو بالکل, ہمارے ساتھ شکیل احمد صاحب بھی موجود ہیں, وائس چیئرمین زرگران ویلفیئر. میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان میں اس وقت سونے کے زیورات بنانے والے جو کاریگر ہیں ان کا کام کیسا چل رہا ہے بنسبت کچھ سال پہلے جیسا تھا, اب کچھ بہتری آئی ہے یا کیا؟ اس بارے میں آپ بتائیں. بہت مشکل میں ہے. اچھا. جو پچھلے جو تھے وہ بہتر طریقے تھے, مگر اس ٹائم جو ہے ایک تو سونے کا بہت زیادہ ہو گیا اور حالات اس طرح کے چل رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ باغ زیور بنانے کے لیے ذرا مشکل میں ہیں. اچھا. تو جو کاریگر لوگ ہیں نا وہ بہت مشکل میں ہیں. دوسرے کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی یعنی کوئی بریانی بیچ رہا ہے, کوئی بائکیں چلا رہا ہے, کوئی جو ہے دوسرے کاموں میں چلے گئے, اور کوئی اپنے جو نئے بندے آنے والے ہوتے ہیں کام کی نظر سے وہ کوئی اس میں آ نہیں رہے, کیونکہ فروخت کم ہو گئی شاید اس وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے. مہنگائی کی وجہ سے وہ پھر بند نہیں رہا سونا, اور وہ تو پھر وہ کیا صرف لوگ بیچنے آ رہے ہیں, جو میری جہاں تک جو بیچنے آ رہا ہے یا خریدنے آ رہا ہے انویسٹ کے لیے. مگر جو جس طرح سے ہم لوگ ہنر مند ہیں, جس طرح سے ہم کام کرتے ہیں, جس طرح ہم کو اپنے بچوں کے لیے معاش کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم کر نہیں پا رہے. کوئی ہمیں مطلب سپورٹ کرنے والا نہیں ہے, یا کہ حکومت کی طرف سے کوئی بندہ ہو یا کسی کی
मुखैर असरात हों वो कुछ सपोर्ट करें कि जिसकी वजह से कारीगर लोग थोड़ा से काम चलता आसानी से हो जाए। ठीक तो ठीक ये जो आपकी वेलफेयर है ज़रगरान वेलफेयर, ये सुनारों के लिए क्या काम कर रही है और इसको किन मुश्किलात का सामना है? ये तो बहुत बेहतर काम कर रही है कि इसी की वजह से तो हम थोड़ा सा आसानी में हैं। अगर ये वेलफेयर वाले, अगर ज़रगरान वाले अगर नहीं होते तो हम बहुत मुश्किल में हो जाते। ये भी थोड़ा सा इधर से अपनी जिस तरह से आपस में मिलजुल के और या किसी मुखैर असरात से लोगों से कह के कुछ करवाते हैं और वो उसी से कार्रवाई चलती है और उसी से मामला होता है। मगर इसके अंदर फंडिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है कि जिस तरह लोगों के काम आ सके, मगर मुश्किल में है वो। बिल्कुल ये वाली चीज़ है कि अपील भी होती है कि जब आप सरबराह बैठे होते हैं किसी भी इदारे के जो कि लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं, तो वो अपील भी बेचारे कर रहे होते हैं एक दबे छुपे लफ्ज़ों में कि आप आएँ, आगे बढ़ें और उन लोगों की मदद करें जो वाकई में सुनार तो नहीं है, लेकिन अगर वो ना हो तो सुनार भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही बिल्कुल जी बिल्कुल। एक सवाल और मैं आपसे करूँगा कि जेवरात बनाने वाले जो कारीगर हैं तेजी से जेवर साजी का काम क्यों छोड़कर जा रहे हैं? यही वजह है ना कि आपको मैंने बताया कि कारोबार कम हो गया है, जी जी, मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई है, बस सिर्फ लेन देन चल रही है, या तो या ज़रूरत के तहत कोई शादी ब्याह हो या कोई तकरीब हो उसमें बनवाते हैं। पहले तो ये होता था कि चले कि किसी भी मसले पे हो या कोई फंक्शन हो उसमें बना लिया। अब तो बहुत ही ज़रूरत होती है तो उसके अंदर जेवर की ज़रूरत पड़ती है तो बनवाते हैं, है कि नहीं बनवाते तो फिर जाहिर है वो क्या करेंगे। नहीं, लेकिन आपका अगर जो जेवर बना रहा है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी तो बना सकता है ना। अगर गोल्ड नहीं है तो आर्टिफिशियल में भी तो वही काम होता है, वही जोड़ हैं, वही तोड़ हैं, वही सेट्स बन रहे हैं, तो वो भी तो आ सकते हैं ना। आजकल तो वैसे भी आम हो गया। वही बात है, आर्टिफिशियल यानी चांदी के अंदर और आर्टिफिशियल में वही काम कर रहा है। सोने का तो वो काम रहा नहीं है जो होना चाहिए। बिल्कुल, अब तो असल बात 22-24 कैरेट का पानी चढ़वा दें, 22 कैरेट का पानी चढ़वा दें, अब तो वो बात होती है। अब जो है ना ज़्यादा चांदी का या आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो उसी के अंदर मेहनत कर रहा है, मगर जो सोने के काम में बेनिफिट था वो इसके अंदर। अब दिल को ऐसे इत्मीनान देते हैं ना कि चांदी वैसे भी ठंडी होती है, आगे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा, तो वो चीज़ें भी अच्छा, मैं शहजाद साहब से यहाँ एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि मैंने ये सुना है कि ये 21 कैरेट और 22 कैरेट वगैरह की जाली मोहरे भी मार्केट में आ गई हैं, तो इनसे कैसे हम बचें, कैसे बचा जाए? देखिए, हर हुकूमत, हर दुनिया के किसी भी आप मुल्क में जाएंगे ना तो टीमें बनी हुई हैं, पब्लिक कुछ नहीं कर सकती। जैसे गोश्त वाला, गोश्त की चेकिंग होती है, दूध की मिलावट होती है, नकली मेडिसिन की होती है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि हम में काली भेड़ें मौजूद हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि एक टीम बनाए जिनका काम होना चाहिए कि सिर्फ गोल्ड की हर दुकान पे छापा मारे और उसकी प्योरिटी चेक करें। क्योंकि आजकल प्योरिटी चेक करने के लिए लेज़र मशीनें आ गई हैं, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ना तेज़ाब की ना किसी चीज़ की। तो बेहतर है ना जो ये मशीनें आई हैं ना जिसको हम लेज़र मशीन कहते हैं, गोल्ड चेक, उसमें सिर्फ आप गोल्ड रखेंगे वो फौरन बतला देगी कि इसके अंदर इतना गोल्ड है, प्योरिटी इतनी, इसमें चांदी मिक्स है, ये 18 कैरेट है, ये 15 अच्छा, आपकी गुफ्तगू जो है एक छोटे से ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा आते हैं और जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं इनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक बार फिर आपके सामने हाजिर पेश होंगे। जी नाज़रीन, खुशामदीद, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं सारी ट्रांसमिशन नूर सहर लेकर, जो कि आरकेएस प्रोडक्शन की जानिब से आपकी खिदमत में रोज़ाना 3 बजे से 6:30 बजे तक पेश की जाती है। और इस दौरान आप हमारे साथ रहते हैं और लाइव फीडबैक भी देते रहते हैं, जिसके लिए हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और यहाँ अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी कि उनके बग़ैर ये ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाना मुमकिन नहीं थी। तो तमाम स्पॉन्सर्स का बेहद शुक्रिया, जिनमें पावर ईगल्स, जिनका कहना है कि पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की नंबर 1 टीम को आज ही ज्वाइन कीजिए और घर बैठे लाखों रुपए माहाना कमाइए। इसका तरीका क्या है कि इनके नंबर्स और वेबसाइट्स और इंस्टाग्राम आईडी सब हमारी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। वहाँ जाइए, इनका फॉर्म फिल कीजिए, सबमिट कीजिए और पावर ईगल की टीम से जुड़ जाइए। इसके साथ हैं लाबिद एजुकेशनल सोसाइटी, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल, बोलती किताबें, जावेद पब्लिशर्स, एक्वा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की दुनिया में एक जाना माना नाम, अलगौसिया हैदराबादी यखनी पुलाव, प्रॉपर्टी की दुनिया में इत्माद का नाम, हब ऑफ प्रॉपर्टी, न्यू टाउन डेयरी, हर्पल ताज़ा चाय, रिकूल सिरप बनाने वाले मूव फार्मा, वाइटल टी, जिनका कहना है वाइटल पियो ज़िंदगी जियो, हया नूर अबाया एंड एसेसरीज़। और अगर आज के वार्डरोब की बात की जाए तो आज का वार्डरोब एक मरतबा फिर हमें वाना क्लॉथिंग की जानिब से स्पॉन्सर किया गया है। तो आप तमाम स्पॉन्सर्स का बेहद शुक्रिया। जी फैज़ान। जी फैज़ा मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद आलम राजपूत साहब, इनको खुशामदीद कहता हूँ एक बार फिर।
اور آپ سے ایک سوال میرا یہ ہے کہ زاگران ویلفیئر کے رانا معیز اور معراج احمد خان سناروں کی آواز کیوں بنے ہوئے ہیں اور ان کے کیا مقاصد ہیں؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہماری سنوائی کہیں نہیں ہو رہی ہے، جی جی گورنمنٹ بھی بے حس ہوئی ہوئی ہے، بھلے کوئی بھی آئے کبھی بھی، تو اس کا بیڑا اٹھایا ہمارے معراج بھائی نے اور رانا منیر صاحب نے، جو ایک چینل بھی بنا رہا ہے پی ایم جی، وہ پیورٹی کے لیے ایک جد و جہد کر رہا ہے. اس کا قریب میں جا کر جو ہے نا پورے پاکستان کو رزلٹ پتہ چل جائے گا. ظاہر جب کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے گورنمنٹ تو ہم لوگ خود اپنے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. اس کے لیے معراج بھائی ہو گئے، رانا منیر صاحب ہے، اور بھی اس میں ٹیم میں شامل ہے کہ نام گنواؤں گا تو صبح ہو جائے گی. میں خاکسار ان لوگوں کے ساتھ چل رہا ہوں اور دعا کروں کہ اللہ پاک ہمارے جتنے بھی یہ کاریگر پریشان ہیں اور سنار جو جعلی مہرے لگا رہے ہیں ان کو نیک ہدایت دے. الہی آمین. جی فائدہ. آمین آمین. بالکل، یہ تو بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں آپ سب مل کے، پوری ٹیم. میرے خیال ہے سب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. کسی نے تو سوچا اس بارے میں بھی، کیونکہ فائزہ مسئلہ یہ کہ آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ صرف آپ پوچھنے یا خواتین جاتی ہیں نا اٹریکٹ ہو کر سونے کی دکان میں یعنی سنار کی دکان میں، تو بھائی پیچھے سے آ جاتا ہے کہ بھاجی کیا لے کر آئی ہیں. تو وہ والی چیز ہے کہ وہاں سے بھی بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہو چکی ہے لوگوں کے لیے. تو اس میں وہی والی چیز کے مہروں پر بھی بہت جعلی کام ہو رہا ہے. کیونکہ ایک تو میں نے بھی دیکھا تھا فائزہ کہ وہ باجی خرید کے لے کر گئی تھی، مطلب ہمارے فیملی جویلر ہے، اور وہ جب لے کر آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو 13-14 کیرٹ بھی نہیں ہے سونا، اور اس کو 22 کیرٹ کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی باقاعدہ. تو وہ ایک ہارٹ اٹیک ان کو نہیں ہوا، باقی بیچاری کہتے ہیں نا کہ پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی تھی. اس کا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جب ہم خریدنے جا رہے ہیں تو کوئی تو ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت پتہ چلے کہ یہ ہم صحیح چیز خرید رہے ہیں یا نہیں؟ ہم نے بتایا نا ابھی آپ کو، ایک پی جی ایم ہم ایک گروپ بنا رہے ہیں اور لیزر مشینیں لگا رہے ہیں. کیونکہ لیزر مشین کوئی 1,00,000 2 لاکھ کی نہیں ہے، کم سے کم 50 لاکھ سے لے کے 75 لاکھ تک کی ہوتی ہے. تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں آپس میں مل کے کہ ہم ہر مارکیٹ میں بھی نہیں لگا سکتے. جیسے ایک علاقے میں لگا دی تو خواتین ہو یا جو بھی پرچیزنگ کرنے والا ہے وہ جا کر، جیسے خون ٹیسٹ کی رپورٹ آتی ہے نا، تو وہاں لیبارٹری پہ جائیں گے، وہاں سے ٹیسٹ کرا کے لیبارٹری کی جب سلپ ہوگی تو اس دکاندار کو ماننا پڑے گا. ایک کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں کہ پھر یہ جعلی مہروں کا سسٹم ہے نا ختم ہو جائے گا. کچھ فیس ہوگی اس کی معمولی سی، لیکن خریدار بھی مطمئن ہوگا اور بیچنے والا بھی. بالکل. لیکن جب آپ بیچنے جاتے ہیں تو اس وقت تو سر چیک کروایا جاتا ہے نا. سنار کہتا ہے 15 منٹ بیٹھو سونا چیک ہو کر آ رہا ہے، لیکن بیچتے ہوئے ہمارے پاس ایسی فیسلٹی نہیں ہے کیونکہ ہمیں تو وہ جو ٹکرا دیا پکڑا دیا وہ ہمارا وہی ہے. تو وہی والی چیز کہ وہ دیکھنے اسی کے بارے میں تو یہ بول رہے ہیں نا. نہیں، لیکن اس بندے کو بھی بنائیں گے ایک مارکیٹ میں، ٹھیک ہے، ایک دکان ہوگی شاپ، صحیح، اس کے اندر آپ چیز خریدیں گے، اس کو جا کے آپ وہاں پر چیک کرائیں گے کہ آیا کہ یہ ہمیں جو پیسے لے رہا ہے صحیح ہے یا غلط ہے، زبردست، سونا اتنا ہے یا نہیں ہے. مطلب اجازت ہوگی سرٹیفکیٹ بنا کے دیں گے. جس جویلر سے خریدا جائے گا کہیں گے کہ ہم جا کے چیک کرائیں گے آپ کا گولڈ. ٹھیک، اگر یہ آپ کی رسید کے اوپر لکھا ہوا ہے 22، اگر 22 نہیں ہوا تو آپ کو ریٹرن لینا پڑے گا 100% میں. ٹھیک، صحیح. اچھا، اب ہم چاہیں گے کہ ایک نعت اپنی محفل میں شامل کریں. مصباح سلیم یہاں موجود ہے، میں ان سے درخواست کروں گی کہ وہ مائک ان کے الٹے ہاتھ پر رکھا ہوا ہے، وہ مائک لیں اور ہمیں نعت سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ
माशाल्लाह। और मैं चाहूँगी जाते हुए शहजाद साहब और शकील अहमद साहब, हमें कोई आप मैसेज देकर जाइए। क्या देखने वालों को क्या मैसेज देंगे आप? इसमें देखने वालों के लिए बस यही मैसेज है कि ज़ाहिर है आप जो रकम लेके जा रहे हैं मार्केट में ज्वेलर्स के यहाँ, तो वो आपके पास आसमान से तो नहीं गिरी ना। जी बिल्कुल, मेहनत की कमाई है। बिल्कुल। अगर आप ये फ़ोन भी लेंगे तो उसकी भी इसकी गारंटी, इसकी क्वालिटी, पिक्चर, सब चीज़ है ना। जी जी। तो जब आप एक ही में पूरे जो भी खरीदार हैं, आप जब आप उनसे चीज़ खरीदते हैं, आप उनसे बोले स्लिप के ऊपर हमें लिख दें 22 कैरेट है, 18 कैरेट के पैसे ले रहे हैं या 12 कैरेट के ले रहे हैं। अच्छा। हम टेस्ट कराएंगे, अगर टेस्ट कराने में ये चीज़ आपकी जो है ना प्योरिटी के काबिल नहीं हुई, हम आपसे 100% वापस लेंगे, काट के नहीं लेंगे। अच्छा। जो आपकी जैसे मिसाल 10,000 की ले रहे हैं, आपको अगर प्योरिटी सही हुई हम रख लेंगे, 19 हुई तो आपको वापस लेना पड़ेगा। तो काश ये कोई सुनने वाला भी हो सुनने हमारी। वाला भी इंशाल्लाह। देखिए हर चीज़ की जो है ना बाहर निकालनी हाँ, पड़ती हाँ, है। ऐसा ही है। हम घर में बैठकर बिल्कुल। एजुकेशन नहीं कर सकते, जी। हमें निकलना पड़ेगा। जी, जी। जो फैमिलीज खरीद रही हैं उनको चाहिए कि जब आप पैसे लेके जा रहे हैं तो आप जी शकील साहब। ये दरख्वास्त है कि जो मुखैर हजरात हैं ना, वो गरीबों लोगों का ख्याल करें। बहुत मुश्किल में है लोग बाग, ख़ास तौर पे हमारे सेक्टर के अंदर ना। तो जो हमारे सेक्टर के मुखैर हजरात हैं ना, वो थोड़ा सा हम पर कर्म नवाजी करें। बिल्कुल जी, ऐसा ही है, बहुत अच्छा मैसेज। और इसी के साथ हम ये कहते जी जी बोलिए। जी बोलिए। मैं पूरे पाकिस्तान के सुनार बिरादरी ज्वेलर्स से अपील करता हूँ, जो मुखैर है और बड़ी बड़ी दुकानें हैं जिनकी, जो आप ज़कात निकाल रहे हैं ना, पहले आप देखें कि जो आपके यहाँ शीशे साफ़ कर रहा है, चाय ला रहा है, गनमैन है, आपका ड्राइवर है, पहले उनका ख्याल करें, बाद में दूसरों को दें। वो लोग आपकी दिन रात 24 घंटे खिदमत करते हैं। जी जी। उनको खिदमत में कम से कम आप ऐसा तो कर दें कि वो पूरा साल खुश रहे। बेशक। ज़बरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शहजाद साहब का और शकील अहमद साहब का और फैज़ान का भी, जिन्होंने आज हमें यहाँ ज्वाइन किया। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला अपनी मसरूफियत में से। इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।